اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جن کی گزارش۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے اشراف اور سرداروں کو مخاطب کر کے فرمایا تخت بلقیس کون لا سکتا ہے، تو ایک طاقتور جن نے جواب دیا میں اس عظیم تخت کو آپ کی محفل ختم ہونے سے قبل لا سکتا ہوں۔ عرض کی عفریت نے جنات میں سے، حکم ہو تو میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، اسے پیش ازائیں کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں اس کو اٹھا کر لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے شعیب الجبائی سے اس جن کا نام کوزون اور یزید بن رومان سے اس کا نام کوزی روایت کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام زکوان تھا۔ اس جن نے عرض کی کہ میں یہ عظیم تخت آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سویرے اٹھتے اور عدالت منعقد کرتے اور زوال تک برابر بنی اسرائیل کے مابین پھوٹنے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے۔ جس نے زوال سے قبل تخت بلقیس لے آنے کی گزارش کی تھی، اور اس نے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، اور اس میں جو قیمتی جواہرات ہوں گے وہ بھی امانت داری کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ کے پاس مکمل امانتداری کے ساتھ لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے اس کی پیشکش کو قبول نہ فرمایا، گویا آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کا کوئی درباری اس معمولی کام کے لیے اتنی لمبی مہلت مانگے۔ چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے مؤدبانہ التماس کی، عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے۔ پل بھر میں تخت لانے والی شخصیت۔ تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے کی دیر میں دربار سلیمانی میں پیش کرنے والی شخصیت کون تھی؟ اگرچہ مفسرین نے بعض دیگر ہستیوں مثلاً حضرت خضر، حضرت جبرائیل اور کوئی فرشتہ وغیرہ کا نام لیا ہے، مگر جمہور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ ہستی حضرت آصف بن برقیہ رحم اللہ علیہ تھے، جو ایک صاحب کرامت ولی تھے، اور یہ تخت لانا بھی ان کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا۔ ان کا نسب یہ ہے، آصف بن برقیہ بن شمیہ بن مکیل، ان کی والدہ کا نام بطورہ تھا، یہ بنو اسرائیل سے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، آپ کے بھانجے تھے، مقام صدیقیت پر فائز تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت آصف رحم اللہ علیہ نے نماز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں جہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یمن کی طرف دیکھا۔ ادھر حضرت آصف رحم اللہ علیہ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا، انہوں نے تخت کو اٹھایا اور زمین کے نیچے سے زمین چیرتے ہوئے لیتے آئے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت کے سبب زمین پھٹ گئی۔ کلبی کہتے ہیں کہ حضرت آصف رحم اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اس تخت زمین کے نیچے چلا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس ظاہر ہو گیا۔